فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی لتراب مقدمہ الفداء، والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الحاشمی، سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل واما شاکرا واما کفورا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صل علی۔ ناظرین اور مومنین، عزاداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے اور اپنی طرف سے آپ حضرات کی جانب سے سب سے پہلے تو حضرت امام حجت حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے المناک موقع پر تعزیت پیش کریں گے، اور ان کے بعد ہم تمام عزاداران امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عنوان سخن کے طور پر جس آیہ کریمہ کا، قرآن کے جس مقدس الفاظ کا تذکرہ کیا اور ان کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کے راستے کو فراہم کر دیا، ہدایت کے راستے کا سامان کر دیا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور اب چاہے تم کفر اختیار کر لو، ناشکرے ہو جاؤ، یا تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی خداوند کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہدایت کا سامان جو ہے وہ صرف اور صرف ہماری جانب سے ہے، ہماری طرف سے ہے، ہم ہی ہدایت کا سامان تمہارے لیے فراہم کرنے والے ہیں، لیکن یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اس ہمارے ہدایت کا سامان کرنے کے بعد تم گویا ہدایت یافتہ ہو کر اس راستے پر آ کر ناشکرے ہونا چاہتے ہو یا شکر گزار ہونا چاہتے ہو، تم کفر اختیار کرنا چاہتے ہو، اس سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہو، یا اس پر گامزن ہو کر شکر خدا ادا کرنا چاہتے ہو۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر ہدایت کا سامان کسی کی جانب سے ہے تو وہ خدا کی جانب سے ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو عزیزان گرامی، اسی ہدایت کے عنوان سے امام صادق کی شہادت کے موقع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہدایت کا سامان اللہ نے فراہم کیا، ہدایت کی ذمہ داری اس نے خود لی ہے، جیسا کہ اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، یعنی ہدایت یافتہ کرنا تم لوگوں کو، تم تک ہدایت پہنچانا، تم تک سیدھا راستہ بتا دینا، یہ میرا کام ہے،
لیکن اس کے بعد جب تم اس راستے کو جان جاؤ، جب تم اس راستے کو دیکھ لو، جب تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پر گامزن ہو کر اللہ تک پہنچنا چاہو گے یا اس سے دوری اختیار کرنے کے بعد اللہ سے منحرف ہو جاؤ گے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے ہدایت کا ہمارے لیے راستہ فراہم کیا ہے، وہی اللہ ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا ہے، وہی اللہ ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے کے بعد یہ اختیار دے دیا کہ چاہے تم اس راستے پر گامزن ہو کر ہم تک پہنچ جاؤ اور چاہے تم اس سے دوری اختیار کر لیکن اگر تم اس راستے پر گامزن ہو جاؤ گے تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر تم اس راستے سے منحرف ہو گئے تو یاد رکھنا شاید تمہیں دنیا کی بہت ساری اچھائیاں نصیب ہو جائیں، شاید تم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار لو، شاید تم دنیا کی بہت ساری چیزیں حاصل کر لو جس سے تم بہتر سمجھتے ہو، لیکن جو تمہاری واقعی حقیقی زندگی ہے، جو اخروی زندگی اور جو دائمی زندگی ہے، اگر تم وہ بہتر کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا تم اگر ہدایت کے راستے سے منحرف ہو گئے تو نہ تم ہدایت کی زندگی پا سکتے ہو، نہ تم ہدایت کی آخرت پا سکتے ہو۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف سے ہدایت کی سبیل بھی ہے، اس نے راستہ بھی بتا دیا ہے، اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس راستے کو قبول کریں یا نہ کریں، ہم اس راستے کو اختیار کریں یا نہ کریں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اب عزیزان گرامی، قرآن مجید میں متعدد مواقع کے اوپر متعدد سوروں میں متعدد آیات میں ہدایت کے سلسلے سے گفتگو پروردگار عالم نے کی ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ اصل میں ہدایت کا مفہوم میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں کہ ہدایت یعنی اللہ کی رحمت سمجھ لیجئے، یعنی اللہ اپنی رحمت میں جسے لینا چاہتا ہے، جس کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے، جس کو اچھائی کے راستہ تک پہنچاتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ لیکن ہدایت ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے۔ ہدایت اگر کسی کو حاصل ہو سکتی ہے تو قرآن مجید نے اس کی جانب اشارہ بھی کر دیا ہے، یعنی اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید میں اشارہ بھی کر دیا ہے۔ اور وہ اشارہ کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے قرآن مجید میں یہ بات عرض کر دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے اس کتاب، یعنی جس کتاب کو اللہ نے اس شریعت کے قانون مرتب کر کے نازل فرمایا تاکہ تمام بشریت اس کے اوپر عمل کر لے، اور عمل کرنے کے بعد اس دنیا کو جنت کا نمونہ بناتے ہوئے اس دنیا کو بھی بہتر سے بہتر بنا سکے اور اس آخرت کو بھی بہتر سے بہتر بنا سکے، اس قانون کی کتاب کی اگر ابتدا کی تو کیا کی کہ دیکھو اس کتاب میں ذرا سا شک و شبہ نہ کرنا، اور جب شک و شبہ نہیں کر رہے ہو تب اس نے اعلان کیا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور ہدل للمتقین، لیکن ہدایت تو صرف متقین کے لیے ہے۔ یعنی اللہ نے اتنا ہدایت کا سامان کرنے کے بعد ایک نتیجہ ہمارے ہاتھوں میں دیا، ایک نتیجہ ہمارے سپرد کیا، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم واقعاً ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، یعنی اس راستے پر گامزن ہونا چاہتے ہو جو راستہ ہماری رحمتوں کے سبب تم کو ہم تک لے آتا ہے، جو ہم سے متصل کر دیتا ہے، لہذا اگر وہ راستہ تم اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صاحب تقوی ہو، تم متقی ہو، یعنی تم خدا سے ڈرنے والے ہو۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے حکم کی تعمیل کرنا، جو اس کی مرضی ہے اس مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، یعنی جو اللہ حکم دیتا چلا جائے بندہ اس کے اوپر عمل کرتا چلا جائے، یہی تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ڈریں کہ جیسے ہم کسی ظالم یا درندے سے ڈرتے ہیں، بلکہ ہمیں اس طرح سے ڈرنا ہے کہ جہاں ہمارے خوف کے ساتھ ساتھ خداوند کریم سے ہماری امیدیں وابستہ ہوں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہدایت کا سامان کر دیا اس نے۔ ہدایت کا سامان کرنے کے بعد اس نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہدایت صرف اگر پہنچ سکتی ہے تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں تک پہنچ سکتی ہے اس کی ہدایت۔ اب ہم چاہیں کہ ہم تمام گناہوں میں ملوث بھی رہیں، ہم تمام گناہوں کو انجام بھی دیں، ہم تمام واجبات سے فرار بھی اختیار کریں،
ہم تمام مستحبات سے پردہ بوشی بھی کریں، ہم تمام مکروہات کو انجام بھی دیں، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اگر ہم چاہیں کہ ہمیں ہدایت حاصل ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ بات کا اعلان پہلے ہی کر دیا کہ اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو تمہیں خوف الہی کو اختیار کرنا پڑے گا، تمہیں متقی بننا پڑے گا، تمہیں اللہ سے ڈرنا پڑے گا۔ جب اللہ سے ڈرا جائے گا، جب تقوی الہی حاصل کیا جائے گا، جب متقی و پرہیزگار بنا جائے گا، جب کہیں جا کر ہم ہدایت کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ بہرحال میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتا رہوں کہ جب اس نے ہدایت کا سامان کیا تو اب ایک مسئلہ آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس نے ہدایت کا سامان کیا ہے تو اس نے ہادیوں کو بھی بھیجا ہوگا۔ اس نے جب ہدایت کا سامان کیا ہے تو کوئی ہادی برحق بھی ہوں گے۔ سب سے بڑا اگر ہادی کوئی ہو سکتا ہے ہدایت کرنے والا تو اللہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے ہدایت کی ذمہ داری میرے ہی اوپر ہے، میں نے ہدایت کا تمہاری سامان کیا ہے۔ اور جب اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے تو اللہ ہماری طرح وجود سے قاصر ہے، وہ ہماری طرح وجود نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے تو ہدایت کا سامان وہ کرے گا، اس لیے کہ وہ صادق ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدوں سے پلٹتا نہیں ہے۔ لہذا اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کریں گے، ہدایت کریں گے۔ اس نے سسٹم بنایا، ہدایت کا سسٹم رکھا، نبوت کا سلسلہ قائم کیا، جناب آدم تشریف لائے۔ اسی طریقے سے جناب آدم کے بعد تمام انبیاء آتے رہے، انبیاء کے بعد تمام ائمہ آنے کے بعد یہ ہدایت کا سامان ہمارے لیے فراہم کیا گیا۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں پیش یہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اگر ہدایت کا سامان کیا ہے تو ہادی بھی بھیجے ہیں، ہادی برحق کو بھی ہمارے سامنے بھیجا ہے۔ یعنی ان سے منسلک ہو جانا، ان کے پیغام کو سن لینا، ان کی پیغام کو سننے کے بعد اس پر عمل درآمد کر لینا۔ اگر ان کے پیغام کو ہماری طرف سے بھیجے ہوئے ہادیوں کے پیغام کو تم نے سمجھ لیا اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو واقعاً تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، واقعاً تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب عزیزان گرامی، اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کا سامان کیا اور اللہ نے ہادیوں کو خود منتخب کیا، لیکن ہمیں دیکھنے کو ملا کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ کیا اکثریت ایسی ہے کہ جس میں ہمیں جو ہادی ملے وہ ہمیں ہادی اس طرح سے نہیں ملے کہ جس طرح سے خدا قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کہ ہادی کو ہونا چاہیے۔ یعنی ہادی کا انتخاب اگر ہو سکتا ہے تو از طرف خدا، یعنی اگر ہادی کسی کے اوپر، کسی امت کے اوپر مقرر ہے، کسی کی ہدایت کرنے والا اگر کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی امام ہے، اگر کوئی ہدایت کرنے والا ہادی ہے تو اس کا انتخاب صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے مسلمانوں میں دیکھا کہ انہوں نے انتخاب اپنی طرف سے بھی کیے، لیکن آج وقار تشیع یہ ہے، تشیع کا وقار یہ ہے، تشیع کا استحکام یہ ہے کہ آج ہمارے شیعہ، آج ہمارا مسلک، آج ہم جس امام کی یاد منانے بیٹھے ہیں، جن کا غم منانے بیٹھے ہیں، جن کو رئیس مذہب شیعہ کہا جاتا ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن آپ کا جو سلسلہ ہے، آپ کا جو بتایا ہوا مذہب ہے، آپ کے جو بتائے ہوئے فرامین دین ہے، اس کا سلسلہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ ان ہادیوں سے ملتا ہے کہ جس کا انتخاب اس طرف خدا ہوا، یعنی اس کا انتخاب لوگوں نے نہیں کیا ہے۔ لیکن اور مسلمان جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا انتخاب، ہمارے ہادیوں کا انتخاب از طرف خدا تھا، کیونکہ بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں اور تمام دلائل موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو انتخاب ہوا ہے وہ لوگوں کی جانب سے ہوا ہے۔ میں لوگوں کے علم میں ہو جائے، بات آ جائے، اس سلسلے سے دو تین جملے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اللہ کا انتخاب ہے، ایک طرف لوگوں کا انتخاب ہے، عام انسانوں کا انتخاب ہے، لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو انتخاب خدا کی جانب سے ہوگا ہادی کے لیے، وہ ہادی لائق تسلیم ہوگا۔ تو اب اگر ہم دیکھیں، جناب موسیٰ کو ذمہ داری ہدایت کی سونپی اللہ نے، لیکن جناب موسیٰ نہ خود جناب ہارون، یعنی اپنے وصی کے لیے کہا گیا ان کے بھائی بھی ہیں، لیکن اس کے بعد میں بھی اپنے طور پر انہوں نے یہ بات سوچی،
ان کا نام منتخب کیا کہ اگر ہمارا کوئی وصی ہو سکتا ہے، اللہ نے جس طرح سے ہمیں ہدایت کے لیے معین کیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی ہدایت کرنے والا اور لوگوں کی ہدایت کرنے والے کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دینے والا جو ہادی ہو، اس کا انتخاب میں نے کیا ہے۔ لیکن جناب موسیٰ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ہادی نہیں بنا سکتے جب تک خدا کی مرضی نہ ہو، لہٰذا اب جناب موسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنا شروع کی، پروردگار کہ ہارون کو میرا جانشین بنا دے، ہارون کو میرا وصی بنا دے، ہارون کے ذریعے سے جس طرح سے میں لوگوں کی ہدایت کرتا ہوں، اس ہدایت کرنے میں، اس ہدایت کا سامان فراہم کرنے میں وہ میرا مددگار ثابت ہو۔ تو عزیزان گرامی، جناب ہارون کو پیغمبر خدا جناب موسیٰ کا اللہ کی طرف سے وصی بنایا گیا، ان کا جانشین، ان کا خلیفہ منتخب کیا۔ لیکن اللہ نے یہ بات اور ہے کہ جناب موسیٰ نے دعا کی، یہ بات اور ہے کہ جناب موسیٰ نے پہلے سے انتخاب کر رکھا تھا، لیکن جناب موسیٰ یہ بات نبی ہو کر سمجھ رہے تھے کہ یہ اختیار میں اگر کسی کے ہے تو اللہ کے، لہذا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جب نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنا وصی و جانشین چن لے، تو یہ عام مسلمانوں کے اختیار میں کیسے آ گیا کہ جنہوں نے اپنا خلیفہ بھی خود منتخب کر لیا اور رسول اللہ کا جانشین بھی اپنی جانب سے بنا لیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے انتخاب ہادیوں کا ہوا ہے، وہاں اس طرف خدا ہوا ہے۔ غدیر کا میدان ہے، تمام مسلمان موجود ہیں، تمام مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، جہاں کے اوپر حدیث غدیر کے 18,000 راوی موجود ہیں، جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اور ان 18,000 راویوں میں جو سب سے زیادہ راوی ہیں مسلمان خود بہتر جانتے ہیں، تمام مسلمان جانتے ہیں غدیر کا واقعہ۔ لیکن غدیر میں اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے انتخاب نہیں کیا ہادی کا، بلکہ اس ہادی کا انتخاب اگر ہوا ہے تو از طرف خدا، من جانب اللہ، تو اللہ کی طرف سے ہادی کا انتخاب غدیر میں جناب امیر المومنین کے لیے ہوا۔ یہاں پر رسالت میں آپ کے لیے کوئی ایک حدیث، کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملتی کہ جناب سرکار ختمی مرتبت نے اپنی طرف سے اپنا جانشین اور خلیفہ چنا ہو اور ان کو بنایا ہو، بلکہ یہ غدیر کے میدان میں صاف طور پر واضح کر دیا۔ آپ نے ایک طویل خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد آیات جو نازل ہوئیں جناب جبرائیل کے ذریعے سے وہ بھی سنائیں، اور سنانے کے بعد اپنا خطبے میں جناب نبی خدا نے واضح کر دیا کہ یہ جو ہادی کا انتخاب اس وقت میرے بعد میرے جانشین، میرے خلیفہ کا انتخاب جو ہو رہا ہے وہ میری جانب سے نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے۔ لہذا ہدایت کا سامان کرنے والا بھی خدا ہے، اور ہادی کا سامان، ہادی فراہم کرنے والا، ہادی کا انتخاب کرنے والا بھی خدا ہے۔ لہذا آج بھی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ہدایت کرنے کا اور ہادی کا، ان کے ہادی ہونے کا جو سلسلہ ہے، وہ اسی سلسلے سے متصل ہے کہ جس سلسلے کو اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، میں بہت زیادہ طولانی گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ اب جب رسالت میں آپ نے اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ چنا، تو اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا کہ لوگ اپنا ہادی، اپنا رہبر، اپنا مولا و آقا کسی کو چنتے اور کسی کا انتخاب کرتے۔ جناب رسالت میں آپ نے امیر المومنین، امیر کائنات کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنانے کے بعد، لوگوں پر ہادی مقرر کرنے کے بعد یہ بات عام طور سے واضح کر دی کہ اب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد جو ان کا جانشین، ان کا خلیفہ اور اللہ کی طرف سے ہادی برحق ہوگا، وہ ان کا بیٹا حسن ہوگا۔ امام حسن کے بعد ان کے بھائی حسین ہوں گے، امام حسین کے بعد امام زین العابدین ہوں گے، امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر ہوں گے، امام محمد باقر کے بعد امام صادق ہوں گے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ امام حجت تک جائے گا، اور امام حجت تک جانے کے بعد پھر جناب رسالت مآب نے ان کے غیبت کا بھی تذکرہ کیا،
ان کے سلسلے میں بہت ساری احادیث فرمائی، ان کے سلسلے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر وہی ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا کہ ان کا نام ہی مہدی، ان کا لقب ہی مہدی ہوگا، یعنی ہدایت کرنے والے ہوں گے، ان کا جو پرچم ہوگا وہ بھی رایت الہدا یعنی ہدایت کا پرچم ہوگا، یعنی وہ اپنے ہدایت کے ذریعے سے اس تمام پرآشوب دور کو، اس پوری پرآشوب دنیا کو جو تمام برائیوں سے لبریز ہوگی، تمام گناہوں سے لبریز ہوگی، تمام خرابیاں اس دنیا میں آ چکی ہوں گی، لیکن اسی خراب دنیا کو، اسی گناہوں سے بھری ہوئی دنیا کو، جہاں عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جہاں ظلم کا ایک طوفان برپا ہوگا، انتہا ہوگی، اس کے بعد وہی ہادی برحق ہوگا کہ جس کا سلسلہ ہدایت کا انہی کے خاندان سے ملتا ہے، اور وہ آ کر ہدایت سے دنیا کو پر کر دیں گے، اور ان کی ہدایت کے بعد یہ دنیا واقعاً ہدایت یافتہ ہو جائے گی۔ لیکن انہی نے کسی بھی زمانے میں مومنین کے لیے ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں کیا، بلکہ ہر زمانے میں مومنین کی ہدایت کا سامان کیا ہے۔ آج وہ بے شک ہماری نظروں سے غائب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے فیوز و برکات سے ہم سب کو فیضیاب کر رہے ہیں، ہم سب کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم سب ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے سلسلے سے مجلس ہے، اور میں چاہوں گا کہ اب ان کا تذکرہ ہو کہ جس طرح سے تمام ہادیوں کا اور تمام ہدایت کرنے والوں کا سلسلہ اللہ کی طرف سے، اسی طریقے سے آج جن امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس ہمارے امام کا جو نام نامی ہے وہ جعفر ہے۔ جعفر کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ جعفر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، کہ جس کے ذریعے سے امام صادق علیہ السلام کا نام رکھا گیا۔ اچھا، ایک بات اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ائمہ کے نام ہوتے ہیں یہ ان کے گھر والوں کی جانب سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ امام نام تب منتخب کرتا ہے جب اللہ کی طرف سے نام آ جاتا ہے معصوم کا۔ لہذا جتنے بھی ائمہ کے ہمارے اسم گرامی ہیں، اور ایک معجزہ یہ بھی ہے ہمارے ائمہ کا کہ معصوم 14 ہیں، لیکن اللہ نے 7 ناموں کا انتخاب کیا، اور ان 7 ناموں کو دہرایا۔ اسی لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جو نسبت دی گئی ہے وہ سورہ الحمد سے دی گئی ہے، یا اگر ان کو جو نسبت دی گئی ہے وہ قرآن سے دی گئی ہے۔ جہاں قرآن کو قرآن صامت، خاموش قرآن کہا گیا ہے، وہاں اہل بیت کو قرآن ناطق، بولتا ہوا قرآن کہا گیا ہے۔ اسی لیے جہاں قرآن میں سورہ حمد کو سبع مثانی کہا گیا، اسی طریقے سے وہ سبع مثانی ہے لیکن قرآن صامت کا، یہ بھی سبع مثانی ہے لیکن قرآن ناطق کے، وہ سورہ حمد کے اعتبار سے سبع مثانی ہے کہ جس کو اللہ نے 2 مرتبہ دہرایا، کبھی مکہ میں نازل کیا تو کبھی مدینہ میں نازل کیا، لیکن یہ اہل بیت سبع مثانی سے لیے ہیں کہ جن کے 7 نام ہیں جن کو اللہ نے دہرا دیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو امام صادق علیہ السلام کا نام نامی جعفر، اور اس کے بعد آپ کا لقب، بہت سارے لقب آپ کے اور بھی ہیں، لیکن ایک جو مشہور لقب ہے وہ صادق، اسی لیے آپ کو صادق آل محمد کہا جاتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ آپ کو صادق کہا جاتا ہے، البتہ آپ صادق کیوں نہ ہو، بلکہ آپ تو صدیق ہیں، اور آپ صدیق کے پوتے ہیں، آپ صدیق کے گھرانے سے ہیں، آپ کے اجداد بھی صدیق ہیں، آپ بھی صدیق ہیں۔ دیکھیے، میں صادق اور صدیق کا فرق آپ حضرات کی خدمت میں کر دوں۔ میں گرامر کے اعتبار سے میں عربی ادب میں تو نہیں جانا چاہتا کہ صدیق کاہے کا صیغہ ہے اور اس کے اصل معنی کیا ہیں، لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ علماء نے صادق اور صدیق میں ایک عام جو فرق بتایا وہ یہ ہے کہ صادق وہ ہے جو سچ بولے، لیکن صدیق اسے کہہ دیں کہ جو کلام کرتا جائے اور صداقت جھلکتی چلی جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل صلی علی محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کلام کرتی ہیں ادھر خدا پورا کر دیتا ہے۔ جناب امام صادق علیہ السلام کے جن کا لقب صادق ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ کے باپ، اور آپ کی ماں والدہ گرامی۔ یہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں اور مجلس میں تاکہ جو بھی ہمارے ذریعے سے اس کلام کو سنیں، اس مجلس کو سنیں، اس تقریر کو سنیں، تو ان کو کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ ہم کم علم لوگ، طالب علم، بہت زیادہ گہری گفتگو تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ذریعے سے اگر کوئی بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچنا چاہیے۔ اور یہاں پر بیچ میں رک کر میں چینل P5 ورلڈ جو خدمت اہل بیت، خدمت دین اور خدمت قوم کے لیے مؤثر اقدام کر رہا ہے، ان سب کے لیے
ہم دعا گو بھی ہیں اللہ سے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ بہتر سے بہتر قوم کے لیے، دین کے لیے، ملت کے لیے، تشیع کے لیے کام کر سکیں، اس لیے کہ بے شک تشیع کا مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت یافتہ کرنا، اس لیے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی جو گزاری ہے وہ علم کے اوپر، وہ ہدایت کے اوپر، وہ لوگوں کو ہدایت کا، ان کے لیے ہدایت کا سامان کرنے کے اوپر۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام کو ابو عبداللہ کنیت ہے امام کی، اس لیے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ، یعنی آپ کو کہا گیا ابو عبداللہ یعنی عبداللہ کے باپ، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جو ہیں، والدہ گرامی جو ہیں، آپ کو ام فرما بنت قاسم، اور جن کا جو جناب محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو حضرت امیر المومنین نے اپنا فرزند کہا، ان سے، اور آپ کی ولادت بسعادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی شہادت جو واقع ہوئی اس میں ذرا سا علماء کا اختلاف ہے، لیکن 2 تاریخیں علماء نے بتائیں کہ جس میں 15 شوال بھی ہو سکتی ہے اور 25 شوال کا بھی ذکر ہوا ہے۔ البتہ ہمارے ہندوستان میں یہ 15 شوال کی تاریخ میں جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا سوگ منایا جاتا ہے اور ان کی مراسم عزاداری کو انجام دیا جاتا ہے، اور 25 شوال جو تاریخ آئے گی اس میں بھی ہم مومنین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، چونکہ روایت کا اختلاف ہے، لیکن اس بنا پر اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے موقع پر ان کا اگر سوگ 2 دن منا لیا جائے تو اس میں حرج نہیں، اس لیے کہ یہ مظلوم ہستیاں ہیں کائنات ہستی میں، لہٰذا اگر ہم 2 دن ان کا سوگ منا لے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور کیوں نہ ہو کہ یہی وہ امام ہے کہ جنہوں نے فرمایا، جن کی حدیث ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینۃ حزننا یحزنون لحزننا فرحون لفرحنا۔ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں، بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے، لہذا وہ جب ہماری خوشی ہوتی ہے تو اس میں خوش ہوتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم غمگین ہوتے ہیں، جب ہمارا غم ہوتا ہے تو وہ بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو ایک شیعہ کی، ایک مومن کی، ایک جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے کی، امیر المومنین کے شیعہ کی، ایک رسول خدا کے ماننے والے کی، پیروکار کی، ایک چہاردہ معصومین کے ماننے والے کی، یہ نشانی ہونا چاہیے کہ جب اہل بیت کے غم کے دن آئیں تو ہم غمگین ہو جائیں، اور جب ان کی خوشی کے ایام آئیں تو ہم مسرور ہو جائیں۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے سے 2 روایت ہیں، لیکن سن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کا سن ہجری جو بتایا گیا ہے تو وہ 148 ہجری بتایا گیا کہ جس میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلو کے اوپر علماء نے، بلکہ یوں کہا جائے علماء تشیع نے تو جو کچھ بھی لکھا وہ لکھا، کیا کہنے، لیکن اس کے باوجود جو آپ کے تمام آپ کے علمی اعترافات، آپ کے اخلاقی اور آپ کے علمی اخلاقی اور جتنا بھی آپ نے کام کیا ہے علم کے اوپر، اخلاق کے اوپر، اس تمام چیزوں کو دوسروں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ البتہ انسان کی شخصیت میں 2 اہم چیزیں بہت مؤثر مقام رکھتی ہیں، اور وہ کیا ہے انسان کے لیے کہ جس میں ایک چیز ہے اخلاق اور ایک چیز ہے اس کا علم۔ یہ 2 چیزیں اگر انسان کے اندر جتنے زیادہ ہوں گی اتنا ہی انسان کا لوگوں کے سامنے مقام و منزلت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے علوم کے اوپر اور اخلاق کے اوپر اتنا کام انجام دیا، اتنا کام انجام دیا، اتنا کام انجام دیا۔ دیکھیے دوسرے ائمہ جو ہیں گزرے ہیں ان کے بعد یا ان سے پہلے، انہوں نے بھی وہی سب کچھ کیا کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم تھا اور کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود ہر امام کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ تھا، چونکہ ان کو جیسی وقت نے مہلت دی ویسی انہوں نے زندگی گزاری اور ویسا ہدایت کا سامان کیا۔ لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طریقے سے وقت ملا اللہ کی طرف سے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے کام کیا، آج اس بنا کے اوپر اس رئیس مذہب تشیع کہلانے کے حقدار امام صادق علیہ السلام ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے تشیع کے لیے جو کام کیا، یہ جو مذہب محمدی تھا، یہ جو مکتب محمدی تھا، جو فقہ محمدی ہونا چاہیے تھی، آج وہ جعفری ہو گئے،
آج وہ فقہ جعفری سے تبدیل ہو گئی. یعنی آج کوئی یہ نہیں کہتا مذہب محمدی، فقہ محمدی، یہ جو ہمارا فرقہ ہے اس کو کوئی نہیں، بلکہ جعفری کے نام سے جانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جب ائمہ کے اوپر مظالم کا سلسلہ بھی رہا اور ان کو کام نہ کرنے کے لیے ستایا گیا اور کام نہیں کرنے دیا گیا، ان کو تبلیغ سے روکا گیا، ان کو اخلاق پھیلانے سے روکا گیا، ان کو اپنا کردار بتانے سے روکا گیا، ان کو علم کے اوپر کام کرنے سے روکا گیا، تمام راستے ان کے درمیان میں حائل کر دیے. لیکن اس کے باوجود بھی عزیزان گرامی ائمہ نے اپنے ذمہ داری کو پورا کیا، لیکن اس کے باوجود جیسا ان کے حالات نے ان کو موقع دیا. لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اتنا کام کیا کہ آج ہمارا مذہب جعفری بن گیا، آج ہماری فقہ جعفری بن گئی، آج ہمارا مسلک جعفری بن گیا. آج ہم فخر سے کہتے ہیں پوری دنیا میں جعفری، اور تمام لوگ یہ بات ہمارے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو جعفری ہیں. اس لیے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں سمجھ لیے کہ علوم آل محمد کو زندہ کیا ہے، انہوں نے اخلاق آل محمد کو زندہ کیا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ اعتراف خالی ہمارا اعتراف نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں. اگر ہم مانتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ لوگ کہیں گے بھئی یہ ان کے ماننے والے ہیں، یہ کہتے ہیں تو کیا بات ہے؟ نہیں، بلکہ دوسروں کا اعتراف کرنا. تعریف تو وہ ہے کہ جو دوسرا کرے. ہم خود تعریف اپنی کریں گے تو وہ تعریف نہیں کہلا سکتی. لہذا امام ابو حنیفہ کے جملے ہیں جو مسلمانوں کے بہت ہی مشہور مسلمانوں کا فرقہ ہے اور مذاہب اربع میں آتا ہے. حنفی خیالات کے جو لوگ ہیں ان کے نظریات کے جو لوگ ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی میں نہ کٹتے تو میں ہلاک ہو جاتا. میں کہوں گا امام ابو حنیفہ آپ نے صحیح کہا، اس لیے کہ آپ ہی نہیں کہ اگر آپ ان کی شاگردی نہ کریں تو ہلاک ہو جائیں، بلکہ مسلمانوں کے اور بھی ہدایت کرنے والے ان کے ہادی ایسے گزرے ہیں جن کا انتخاب انہوں نے خود کیا تھا، لیکن وہ یہ کہتے نظر آئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. صلوات پڑھیں بر محمد صلی اللہ محمد. تو امام ابو حنیفہ یہ اعتراف کرتے نظر آتے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے رہنما ہیں، جو امام ہیں، جن کو اپنے مذہب کا رئیس مانتے ہیں، جن کو اپنے مذہب کا بابا مانتے ہیں، جن کو اپنے مذہب کا پھیلانے والا، مذہب کو نافذ کرنے والا مانتے ہیں، ان تمام کی تعلیم کا اگر سلسلہ ہے، ان تمام لوگوں کے علم کا اگر سلسلہ کسی سے جڑا ہوا ہے تو وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے امام ہیں، آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی امام ہے تو امام صادق علیہ السلام ہے، اگر ان کو کوئی علم دینے والا. لیکن افسوس کی بات عزیزان والا آپ کی خدمت میں یاد کرنا چاہوں گا، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کے شاگردوں کو تو اپنا امام مانا، لیکن کیا پتہ کون سی ایسی ان کے لیے مجبوری ہے کہ جس کے سبب انہوں نے ان کو امام نہ مانا، کہ جنہوں نے ان کے امام کو علم دیا، ان کے اماموں کو امام بننے کے قابل بنا دیا. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی کون سی ایسی مجبوری ہے کہ جس کے سبب ان کو اپنا امام نہیں مانتے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ڈائریکٹ براہ راست ان سے علم لیتے کہ جن کا اہل بیت سے تسلسل بھی ہے، وہ اہل بیت میں جن اہل بیت کی رسول اسلام نے خود نشاندہی کی ہے کہ میرے بعد یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسن کے بعد حسین ہوں گے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت حجت سے ملے گا. یہ رسول اسلام فرما گئے ہیں، جو خالی ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں کی تمام کتابوں میں موجود ہے. تو عزیزان گرامی، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے علوم کی دنیا کے اندر، علمی دنیا کے اندر ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آج پوری دنیا میں فادر آف کیمسٹری، بابائے کیمسٹری، بابائے کیمیا جابر بن حیان، کہ جن کا نام سر فہرست ہے، کہ جن کے بغیر علم کیمیا کا نام نہیں لیا جاتا، ابتدا نہیں ہوتی. اگر اس علوم سے متعلق کتابیں بھی آدمی اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ملتا ہے بابائے کیمیا جابر بن حیان، فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان.
اور پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر یہ کسی کا شاگرد تھا تو وہ سوائے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج 1400 سال بعد اتنے سائنسی انکشافات جو ہو رہے ہیں، وہ تمام جو لوگ ان لوگوں سے نہیں ملے تھے یا ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ان سے جنہوں نے فیض و برکات حاصل نہیں کیے تھے، ان تمام لوگوں نے جو سائنسی انکشافات کیے، اور ان انکشافات کے بعد، ان تمام چیزوں کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگرد کو یہ علم پہلے ہی دے دیا تھا، یہ تمام سائنسی علوم، یہ تمام کیمیائی علوم پہلے ہی ان کے سپرد کر دیے تھے، تب ان کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اگر کوئی سب سے بڑا سائنسدان تھا تو وہ جعفر صادق، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا اعتراف کرنا ان لوگوں کا کہ جو مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سائنسدان کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے پہلا اور سب سے بڑا سائنسدان آیا ہے تو وہ سوائے جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ افسوس کا مقام یہاں پر بھی ہے کہ دوسرے تو آپ کو اتنا بڑا عالم مانتے نظر آئیں، دوسرے تو آپ کو اتنا بڑا سائنسدان مانتے نظر آئیں، دوسرے تو آپ کے شاگرد کو بابا کیمسٹری، بابا کیمیا، فادر آف کیمسٹری مانتے نظر آئیں، لیکن مسلمان ان سے فائدے حاصل کرتے نظر نہ آئیں، مسلمان ان سے علم حاصل لیتے نظر نہ آئیں، مسلمان ان سے ہدایت لیتے نظر نہ آئیں، مسلمان ان سے دین لیتے نظر نہ آئیں۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر واقعاً ہم کو اگر کسی سے علم لینا چاہیے تو وہ انہی سے لینا چاہیے، اگر واقعاً کسی سے اخلاق سیکھنا چاہیے تو وہ انہی سے سیکھنا چاہیے، اگر ہمیں واقعاً دین و شریعت، ہدایت، اخلاق، ہمیں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہیے وہ انہی ہستیوں سے حاصل کرنا چاہیے کہ جن کا سلسلہ رسالت میں آپ سے ملتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ علم دنیا ہے، یہ علم کارنامے ہیں۔ میں یہاں پر مجبور ہوں کہ میرا وقت ختم ہو رہا عزیزان گرامی، چاہتا تو میں بہت کچھ تھا عرض کرنا کہ مولا کے معجزات، مولا کے اخلاق کے واقعات، مولا کی سیرت، مولا کا کردار، مولا کے ہدایت کا انداز، مولا کی شفقت و مہربانی، مولا کی یتیم پروری، مولا نے جس طریقے سے آپ دیکھیں گے حدیث جب بھی آپ سنیں گے زیادہ تر حدیث چھٹے امام سے، چونکہ اس لیے کہ موقع زیادہ ملا حدیث فرماتے چلے گئے۔ جب بھی موقع ملا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں جو بھی طریقہ ہو سکا ممکن، اس کے ذریعے سے ہماری ہدایت کا سامان کیا۔ امام کا اخلاق، امام کا کردار، امام کا علم، امام کی سیرت، امام کا ادراک، امام کے معجزات، امام کی عبادات، امام کا مخلوقات خدا کے لیے دل میں رحم، ان کے لیے کام کرنے کا جذبہ، ان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرنے کا انداز پوری دنیا جانتی ہے، مسلمان اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور مولا نے جو علم کے لیے کام کیا عزیزان گرامی، وہ ناقابل فراموش ہے، فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارے سامنے جو یہ یونیورسٹیاں ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ جو دارالعلوم ہیں، یہ جو ہمارے بڑے بڑے کالجز ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے اسکول ہیں، ان سب کی اگر بنیاد کہیں پڑی ہے تو وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کی ہستی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی یونیورسٹی، سب سے پہلا اسلامی اسکول، سب سے پہلا اسلامی مدرسہ آپ نے نافذ کیا۔ اور یہ کہنا غلط ہوگا کہ آپ نے اسلامی، بلکہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے ہر علم کے اوپر کام کیا۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ جو علم بھی انسانیت کو، جو علم بھی دنیا کو، جو علم بھی فائدہ پہنچانے کا کام کرے وہ علم دین ہے۔ جو علم انسانیت کو نقصان پہنچائے وہ علم دین نہیں ہے، وہ باطل علم ہے۔ اس علم کا حاصل کرنا بھی کفر ہے۔ لہذا امام نے تمام علوم کو زندہ کیا، خالی فقہ، خالی اصول، خالی حدیث، خالی علم تفسیر، خالی علم منطق، خالی علم کلام، خالی علم الرجال، ان تمام علوم کے اوپر صرف کام نہیں کیا ہے، بلکہ امام نے جو کام کیا ہے وہ تمام علوم کے اوپر کام کیا ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں علماء نے،
اور میرے پاس وقت کم ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ٹاپک ہے وہ سب سے زیادہ ان سب چیزوں کے اوپر بحث کرنے کی بات ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ان کی ہستی کیا تھی، ان کا علم کیا تھا، جنہوں نے علم کے ہر علم کے شعبے میں کام کیا ہے، وہ علم کوئی بھی علم ہو۔ تو عزیزان گرامی، ایک وقت میں 4000 طلاب کو ایک ساتھ بٹھا کر پڑھانا، ان کو تعلیم دینا، یہ امام صادق علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہ آپ نے ایسی یونیورسٹی قائم کی جس میں ایک ہی وقت میں 4000 طالب علم بیٹھ کر ایک ساتھ پڑھائی کرتے تھے۔ اور یہی نہیں کہ خالی علم رجال پڑھ لیں ہوں، علم حدیث پڑھ لیں ہوں، علم فقہ پڑھ لیں ہوں، علم اصول فقہ پڑھ لیں ہوں، علم منطق پڑھ لیں ہوں، علم کلام پڑھ لیں ہوں، علم رجال پڑھ لیں ہوں، علم بلدان پڑھ لیں ہوں، نہیں، علم ریاضی بھی پڑھ رہے ہیں، علم کیمیا بھی پڑھ رہے ہیں جسے کیمسٹری کہتے ہیں، علم فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں، علم منطق، جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں دنیا میں جس کے ذریعے سے آج دنیا فائدے حاصل کر رہی ہے، ان تمام علوم کی تعلیم امام صادق علیہ السلام ہمارا دیا کرتے تھے۔ بس میں چاہوں گا، میرا وقت کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور میں بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نے اجازت نہیں دی، لیکن یہ ہادی برحق ہیں جو اللہ نے ہدایت کا سامان کیا ہے، تو ہدایت کا سامان کرنے کے بعد ہادیوں کو ہماری جانب بھیجنے والا بھی وہی ہے۔ یہ وہی امام ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر ہمارے ہدایت کا سامان کیا، اور ہدایت کا سامان اگر علم کے ذریعے سے ہو تو سب سے بہتر طریقہ علم کے ذریعے سے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے ہی فقط نہیں کہ جو صرف مجھ سے محبت کرے، میرا کلام، میرا کہنا، میرا قول، میری حدیث، میرا فرمان صرف ان کے لیے، بلکہ امام صادق علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کی حجت ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے ہم پر ہادی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تمام انسانوں پر رحم کرنے والا بھی ہے، تمام انسانوں کے لیے اچھائی کرنے والا بھی ہے، سب کو رزق دینے والا بھی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں کل اختیار ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہماری طرف آئے۔ یہ خالی اپنے چاہنے والوں کے لیے اچھائیاں نہیں بتاتے ہیں، بلکہ یہ اچھائی کا راستہ ہر ایک کو بتا دیتے ہیں، اب اس کے اوپر کام کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ہدایت متقی تک پہنچ سکتی ہے، لہذا اگر ہدایت واقعاً دیکھیے سب تک ہدایت پہنچ رہی ہے، ہدایت معلوم سب کو ہو رہی ہے، لیکن اس ہدایت کے راستے پر گامزن ہم جب ہوں گے جب خوف الہی پیدا کریں گے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان کیا، تمام انسانوں کے لیے کام کیا، تمام انسانوں کے لیے اقوال، احادیث ارشاد فرمائے۔ بہت سی حدیثیں ہیں جو دوسروں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہیں، جس میں کلی طور پر امام نے بات کی۔ بہت سی حدیثیں اپنے شیعوں کے لیے بات کی ہیں، لیکن اپنے شیعوں کے لیے کچھ خاص باتیں امام نے کی ہیں کہ جو ہماری محبت کا دعویٰ کرے، جو ہماری محبت کا دم بھرے، جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرے، جو ہمارا نام رٹنے والا ہو، جو ہمارا ذکر کرنے والا ہو، جو ہمارے فضائل و مناقب پڑھنے والا ہو، جو ہمارے قصیدے پڑھنے والا ہو، جو ہمارے نام پر تقریبیں کرنے والا ہو، جو ہمارے نام پر اپنی محفلوں مجالس کو سجانے والا ہو، اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، تمام لوگوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے خاص طور سے جو چاہنے والے ہیں ان کی ذمہ داریوں کو الگ سے بیان کیا ہے، اور کیا فرماتے ہیں ہمارے چھٹے حضرت؟ ہمارے لیے جو خاص چاہنے والے، جو ان سے منسلک ہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں، ان خاص چاہنے والوں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان کے چاہنے والے، اپنے منہ سے تو میں کہہ سکتا ہوں اپنی جانب سے کہ ہم چاہنے والے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ امام کے اعتبار سے بھی ہم ان کے چاہنے والے ہیں یا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم دوسروں کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ہم اللہ کے اس سلسلہ ہدایت کی طرف ہیں کہ جس کو اللہ نے خود ہمارے لیے قائم کیا ہے۔ لہٰذا یہ اور بات ہے کہ ہم عملی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہیں، اتنے مستحکم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم امام علیہ السلام کو اپنا امام، اللہ کا ہادی اور رسول اللہ کا جانشین، رسول اللہ کے بعد جو ان کے جانشینوں کا سلسلہ ہے اس میں سے جناب امام صادق علیہ السلام کی اس سلسلے کو قبول کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام اپنے منتخب، اپنے جو ان سے وابستہ شیعہ ان کے لیے ایک بات
کہتے ہیں کہ وَكُونُوا لَنَا زَيْنَ وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنًا، کہ جو ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ہماری محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے لیے سبب عزت بنے، ہمارے لیے سبب ذلت نہ بنے۔ یعنی ہماری اور آپ کی ذمہ داری جو عزیزان والا ہے، ناظرین جہاں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر وہ عمل کو انجام دیں کہ جو امام کے لیے عزت کا سبب بنے، اور ہم ان تمام کاموں کو، ان تمام چیزوں کو، ان تمام برائیوں کو اپنے سے دور کر دیں، ختم کر دیں، کہ جس کے سبب ہمارے امام کی توہین ہو، ہمارے امام کی بے عزتی ہو، نعوذ باللہ خاکم بدائن، ہمارے امام کو لوگ برا کہیں کہ اگر یہ ایسے ہیں تو پھر وہ کیسے ہوں گے، بلکہ نہیں، ہماری عبادتوں کو دیکھیں تو کہیں ہاں واقعاً یہ ان کا چاہنے والا ہے، ہماری دیانت کو دیکھیں تو واقعاً یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے، ہمارے علم کو دیکھیں تو کہیں واقعاً یہ جنہوں نے علم کو نافذ کیا اس کائنات میں یہ ان کا ماننے والا ہے، ہمارا علم، ہمارے کردار، ہماری رفتار، ہمارے گفتار، ہمارے اخلاق، ہماری تمام اچھائیوں کو دیکھ کر جو امام کی تعریف کرنے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ ہم امام کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس راستے پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ ہمیں بتایا گیا ہے، وہی ہمارے ہادی برحق ہیں، اور اسی راستے سے ہوتے ہوئے ہم خدا تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر لوگ ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے علم کو، ہماری تمام برائیوں کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ اس میں تمام برائیاں موجود ہیں، سمجھ جائیے گا کہ امام سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، صرف ہم زمانی ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تو ہیں لیکن ہم ان کے راستے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ بس عزیزان گرامی، میں نے زحمت کو تمام کیا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور آپ کی شہادت، بے شک ائمہ کی شہادت کے لیے یہ بات مشہور ہے، قول علماء میں معتبر ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، خدا ان کی روح پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ جنہوں نے تشیع کے لیے نہایتی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، لہذا جو اہل بیت کے لیے کام کرتا ہے اسے اللہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ آج جب اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی شہادت، ان کی صداقت، ان کی ولادت، ان کی عبادت، ان کا کردار، ان کی زندگی کو ہم تک جس نے پہنچایا ہے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ لہذا اہل بیت جس طرح سے زندہ ہیں، ان کا کردار زندہ، ان کی سیرت زندہ، ان کا علم زندہ ہے، ان کا اخلاق زندہ، اسی طریقے سے وہ اہل بیت کے چاہنے والے علماء کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اس میں صرف کر دیا کہ ہم اہل بیت کی غلامی میں، اہل بیت کو پہچنوانے میں، اس لیے کہ اہل بیت خدا تک جانے کا راستہ، لہذا وہ راستہ جب اللہ تک جاتا ہے تو اس کے لیے ہم کام کریں گے، لہذا ان علماء کو بھی زندہ کر دیا، ہمیشہ زندہ رہیں گے وہ علماء۔ شیخ مفید شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قول کی بنا کے اوپر کہ جس میں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اہل بیت میں سے کوئی بھی نہیں مارا جائے گا، نہیں دنیا سے جائے گا، نہیں قتل ہوگا، لیکن ان دو سبب سے خالی نہیں، ان دو طریقوں سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ دو طریقے کیا ہیں؟ یا تو تلوار سے یا زہر سے۔ یعنی ہمارے معصوم امام، یعنی اللہ کی طرف سے جو حجتیں ہیں اس کی، اللہ کی طرف سے جو ہادی آئے ہیں ہمارے لیے، جو رسول اللہ اور رسول کے بعد ان کے تمام جانشین اور ان کے خلیفہ ہوئے اور ان کی بیٹی جو چہردہ معصومین میں، ان تمام لوگ اگر دنیا سے جانے کا موقع آ جائے گا، یا تو ان کو تلوار سے شہید کیا جائے گا یا ان کو زہر کے ذریعے سے اس دنیا میں ان سے جینے کا حق چھین لیا جائے گا۔ بس عزیزان گرامی، میں زحمت تو تمام کر رہا ہوں، میں کیا مصائب پڑھوں امام کو، اس لیے کہ یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جس نے پوری زندگی تشیع کی پہچان کے لیے، تشیع کی ابدی زندگی کے لیے، تشیع کے قیام کے لیے پوری زندگی گزار دی، علم پوری زندگی گزار دی اللہ کا راستہ بتانے کے لیے۔ اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے لیے کتابوں میں بہت زیادہ تو نہیں ملتا، لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اذیتیں دی گئیں، اس لیے
کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 جن بادشاہوں کا دور دیکھا، جن حکمرانوں کا دور دیکھا، اس میں سے جو پہلے بنی امیہ کے بادشاہ گزرے، اس کے بعد جو بنی عباس کے بادشاہ آئے، ان تمام لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں نہ کہیں رنجش، و کہیں نہ کہیں ان سے حسد، بغض و کینہ، دشمنی تھی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے پوری زندگی بھر ہمیشہ ان کو اذیت دینے کی، تمام اہل بیت کو اذیت دینے کی کوشش کی۔ لہذا بہت زیادہ اذیت و تکلیف ہمارے ائمہ کو پہنچائی گئی۔ بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ ناظرین، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت کی خدمت میں زندگی گزار رہے تھے، اہل بیت کے لیے کام کر، اہل بیت کی زندگی کو بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے تمام ہدایت کو، اللہ کی طرف سے تمام چیزوں کو لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ لیکن کام کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں ان کی شہرت تھی، جہاں ان کا وقار تھا، جہاں ان کی عزت و احترام تھا، وہ لوگوں سے برداشت نہ ہوا، جیسے کہ اس سے پہلے ائمہ کے ساتھ کیا گیا کہ ان کی منزلت و مقام کو برداشت نہ کر پائے تو آخری حربہ یہ استعمال کیا گیا کہ ان کو ذلتیں دی گئیں، ان کو نقصانات پہنچائے گئے، ان کی تکذیب کی گئی۔ لیکن جب اس سے بھی کام نہ چلا تو آخر میں ان کو زہر دے دیا گیا، اور زہر سے کسی کو شہید کیا گیا، کبھی کسی کو تلوار کے ذریعے سے دنیا سے بھیج دیا گیا۔ بس عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے چھٹے حضرت سے اس طریقے سے دشمنیاں بڑھتی گئیں کہ ایک مرتبہ منصور دوانقی نے، جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے، اہل مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا۔ امام تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، زہر کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیتیں کرنا شروع کی، تبرکات اہل بیت، تبرکات ائمہ کو امام موسیٰ کاظم کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد جانے سے پہلے جو وصیت ارشاد فرمائی اس میں اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ منتخب کر دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ دنیا سے بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ گئے، بہت زیادہ مصائب برداشت کر کے گئے، آپ کے اوپر بے شک مظالم ہوا، آپ کو زہر دغا دے کر دنیا سے بھیجا گیا، آپ کو اس طرح سے قتل کر دیا گیا، بے شک زہر جب اثر کر رہا ہوگا تو آپ کے اوپر بڑی تکلیف گزر رہی ہوگی، آپ بڑی پریشانی میں ہوں گے، لیکن مولا اتنی پریشانی نہ ہوگی کہ جس طرح سے آپ کے جد کربلا میں شہید کیے گئے، ارے چاروں طرف سے حملے ہوتے تھے، کوئی تیر سے مارتا تھا، کوئی تلوار کا وار کرتا تھا، کوئی نیزوں سے وار کرتا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا وہ دامنوں میں پتھر بھر لیتا تھا، حضرت کے اوپر پتھروں کو برساتا تھا۔ ارے عزیزان گرامی، خالی یہیں پر معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ جس کو پتھر بھی میسر نہ ہوتے تھے وہ کربلا کی گرم ریت کو اٹھا کر سید الشہداء کے اس زخمی جسد اطہر کے اوپر ڈال کر اذیت دیتا تھا۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، امام موسیٰ کاظم تشریف لائے، لانے کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، سب سے کے ساتھ مل کر حضرت کو غسل دیا، کفن دیا، آپ کی تدفین کی، جنت البقیع کی سرزمین پر جا کر آپ کو دفن کر دیا۔ ارے میرے مولا مبارک ہو، آپ کو کتنے خوش نصیب ہیں، بیٹا موجود ہے، غسل و کفن دے رہا ہے، آپ کو جنت البقیع کے سامنے، جنت البقیع کے میدان میں، جنت البقیع کے قبرستان میں آپ کو دفن کر دیا۔ لیکن سلام اس بیٹے پر کہ جب وہ آیا ہے کربلا کے میدان میں، جناب زینب نے جب سید سجاد کے چہرے کو دیکھا، دیکھتی ہیں، فرماتی سید سجاد تمہاری روح تو پرواز کرنے والی ہے، ہمیں لگتا ہے تمہاری روح جس قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ بس سید سجاد کے یہ جملے سننا تھے کہ ایک مرتبہ جناب سید سجاد تڑپ گئے اور فرماتے پھوپھی اماں کہ انہیں نے اپنے کچھ ہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن ہائے میرا بابا حسین، ارے رسول کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، علی مرتضیٰ کا دل بان، اس تپتے ہوئے صحرا میں ریت پر اریاں لاشا پڑا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضن بقضائه وتسلیما لأمره یا رب حق زہرہ و بیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستعود فیہا۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو ائمہ اطہار، ائمہ اہل بیت، ہادیان برحق کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے تمام لوگوں کو بالخصوص محبان اہل بیت کو اس سے جلد نجات دے اور اس موذی وبا کو جلد سے جلد ختم فرما۔ بہر اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، جس حضرت کی شہادت کی تاریخ ہے، ان کی قبر بے سایہ ہے، ان کی قبر کے اوپر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ کہ منتقم خون کربلا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے کہ وہ جلد سے جلد تشریف لائیں اور آنے کے بعد وہ ان کی قبر اطہر کی تعمیر کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں، ان کے کفش برداروں میں اور ان کے حقیقی منتظرین میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔